بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے ذکر کیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے قرابت داروں کو، اپنے قریبی تعلق والوں کو ان کا حق ادا کر دو۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ واو کا معنی اور آتی ادا کرو یا عطا کرو، ذَا الْقُرْبَى قرابت والوں کو یعنی رشتہ داروں کو، حقہ ان کا حق۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا حق کیا ہے۔ سب سے پہلا حق تو یہ کہ ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کا طریقہ اختیار کریں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا طریقہ اختیار کریں، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر اور معاشرہ کے اندر اپنائیت اور محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، آپس میں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کے وقت صحابہ کرام کو انصار صحابہ کا بھائی بنایا تو انہوں نے اپنا آدھا مال ان کو تحفہ میں دے دیا، تو یہ فقط حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان سے ان کو بھائی کہا، تو جو بالکل حقیقی رشتہ رکھتا ہو وہ تو زیادہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے، کیونکہ آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، وہ شخص جو قطع تعلق کرتا ہے، آپس میں تعلق توڑتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، یہ ساری عبادات اپنی جگہ پر، لیکن فرمان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قریبی رشتہ دار کا کتنا مقام، کتنی عزت اور کتنا احترام دین مصطفیٰ کے اندر واضح کیا گیا ہے اور اس کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، میرے رزق کے اندر اضافہ ہو، فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ اس کے رزق کے اندر بھی خیر و برکت پیدا فرمائے گا اور اس کی زندگی کو بھی طویل فرما دے گا، اور جتنی عطا کی وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ کی رحمت میں گزرے گی۔ تو صلہ رحمی کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ ہم ان کی ضروریات زندگی کو پورا کریں۔ ان کی ضروریات زندگی کو کیسے پورا کریں گے کہ جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے ان تک پہنچائیں۔ اگر گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تو کھانا پہنچائیں، اگر ان کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو ان کے پاس کپڑے پہنچائے جائیں۔ تو یہ اپنے رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا طریقہ کار ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی خاطر خرچ کرتے ہیں، ان غریبوں کے بچوں پر بھی، جو مستحق رشتہ دار ہیں ان کے بچوں کے اوپر بھی اپنا مال خرچ کریں۔ یقیناً یہ صلہ رحمی کے اندر آتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا یہ سبب بنے گی۔ اور ایک چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ان کی ضروریات زندگی کو پورا کریں تو ہم نے ان پر احسان نہیں جتلانا۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، یا ہم لوگوں کو بتاتے پھریں کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنا مال خرچ کیا، بلکہ آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا اگر تمہارا دایاں ہاتھ صدقہ کرتا ہے تو بائیں کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ بغیر مشہوری کیے، بغیر لوگوں کو بتائے، ان تک، غرباء تک، مستحق جو آپ کا رشتہ دار ہیں ان تک اپنا مال پہنچا دیجئے تاکہ ان کی ضروریات زندگی بھی پوری ہو جائیں اور کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ کیونکہ اگر کسی کو خبر ہوگی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے جذبات مجروح ہوں گے، ان کا دل دکھے گا، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نظریں جھکا کے چلیں گے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو لوگوں سے پیسے لے کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقرباء کے ساتھ جو ہے وہ پیار اور محبت کا سلوک اپنائیں۔ یقیناً اس کے ساتھ ہمارے معاشرہ کے اندر بھی بہتری ہوگی، اور والدین کے بعد حق بھی ہمارے عزیز و اقرباء کا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا محبت والا رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم اپنے رشتوں کو بڑی توہین کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بالخصوص آپ کو پھپھو کے اوپر وہ لطائف مل جائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر،
حالانکہ دیکھیے وہ ہمارے باپ کی بہن ہوتی ہے، ہمارا ان کے ساتھ کتنا قریبی تعلق ہے، لیکن ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر دادکا فیملی کے ساتھ تعلق ہو تو نانکا فیملی کی توہین، اگر نانکا فیملی کے ساتھ تعلق اچھا ہو تو دادکا فیملی کی توہین کی جاتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پیٹھ کے پیچھے ان کی غیبت کی جاتی ہے۔ جبکہ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ کے تمام رشتہ دار وہ آپ کے حسن سلوک کے برابر مستحق ہیں، وہ برابر اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں۔ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور دوست احباب کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھیں۔